یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آج میرے ساتھ ایک معروف شخصیت مولانا ولی رحمانی صاحب ہیں، جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور امیر شریعت ہیں بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں، بات چیت کریں گے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حوالے سے، مسلم پرسنل لاء کے ایشوز پہ، یونیفارم سول کوڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں پہ جس کا جواب جاننا چاہتا ہے نہ صرف یہ کہ مسلم معاشرہ، مسلم کمیونٹی، بلکہ پورا ملک۔ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ ولی رحمانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو شریعت ہے یا جو لاء ہے اس کی یہ حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ حق مسلم پرسنل لاء بورڈ کو نے خود سے حاصل کر لیا یا اس کا کوئی جواز بھی ہے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ 1971 اور 1972 میں اس وقت کے جو وزیر قانون تھے انہوں نے اڈاپشن آف چلڈرن بل کے اوپر لاتے ہوئے ایک بیان دیا تھا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے، پہلا مضبوط قدم ہے۔ اس کا پورے ملک پہ اثر پڑا اور اس وقت ہمارے بڑے بزرگ جو بڑے بڑے علماء تھے وہ انہوں نے اس جملے کی اہمیت اور ملک میں اس کے اوپر پڑنے والے اثرات دونوں کو محسوس کیا اور بمبئی میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا جس میں ملک کے جتنے بھی قابل ذکر علماء دانشور موجود تھے وہ سب بمبئی پہنچے۔ ہر ایک مسلک کے لوگ، ہر ایک طبقے کے لوگ، جتنے بھی صوبائی لحاظ سے بھی جن کی کچھ اہمیت تھی، ایسے تقریباً 1300 آدمی جمع ہوئے اور بڑا عظیم الشان مجمع ہوا پبلک کا۔ تو پورے مہاراشٹر کے لوگ بحیثیت پبلک اجلاس میں شریک ہوئے اور عوامی رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو مسلمانوں کے شرعی معاملات میں مسلمانوں کا پرسنل لاء اس کی حفاظت کا کام کرے۔ تو یہ کنونشن ہو گیا 1972 کے اخیر میں اور 1973 کے اندر مسلم پرسنل لاء بورڈ بنا۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ رائے عامہ کی بنیاد پر اسے بنایا گیا ہے اور آج بھی رائے عامہ اس کے ساتھ ہے۔ رائے عامہ کے ساتھ بنایا گیا ہے، یعنی کہ کنسنسس سے بنایا گیا ہے، لوگوں کی مرضی سے بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو باڈی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس کے جو ممبر ہیں کیا وہ چن کر آتے ہیں یا آپ کی مرضی سے، بورڈ کے دوسرے ممبران کی مرضی سے آتے ہیں؟ یہ الزام لگتا رہتا ہے کہ یہ ریپرزنٹیٹیو باڈی نہیں ہے، اس میں کچھ خاص لوگ ہیں وہی گھوم پھر کر کے آتے رہتے ہیں۔ اس الزام کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ ہر 3 سال پر الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں جو لوگ چن کر آتے ہیں وہی اس باڈی کے ممبر ہوتے ہیں، اور اسی کا اثر آپ نے دیکھا کہ 1972 کو تو بہت دن بیت گئے، لیکن ابھی 6 دنوں پہلے 7 دنوں پہلے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آواز دی تو ہر ایک جماعت کے لوگ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی میٹنگ میں بھی آئے اور جو پریس کانفرنس کی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تو پریس کانفرنس میں بھی تمام طبقات کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنی حاضری درج کرائی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یوں تو سال بھر سو رہی ہوتی ہے، کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہوتی ہے، کوئی کاریہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی الیکشن کا موقع آتا ہے یا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے، یہ سارے لوگ کنونشن کر کے سامنے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی سیاسی پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی کو یا تو نقصان پہنچاتے ہیں یا فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب پہلی دفعہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہوا یا کنونشن ہوا اس وقت بھی ملک میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تھا، اور ہمارے جتنے سالانہ اجلاس ہوتے ہیں جو بہت بڑا عوامی مظاہرہ ہوا کرتا ہے وہ بھی کسی الیکشن کے پیش نظر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کسی الیکشن کے آنے سے 2-4 مہینہ 6 مہینہ پہلے کوئی مدعا اگر کھڑا کیا جائے گا تو مسلم پرسنل لاء بورڈ صرف اس وجہ سے چپ نہیں رہے گا کہ فلاں صوبے کے اندر یا ملک کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ ابھی جو مسئلہ پرسنل لاء بورڈ نے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے اصل میں بنیادی طریقے پر سپریم کورٹ نے
ایک معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، پرکاش اینڈ ادرس ورسز پھولاوتی اینڈ ادرس، اور معاملہ مینٹیننس امینڈمنٹ ایکٹ کا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت جسٹس گوئل مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اور اسی جہاں وہاں کہیں مسلم پرسنل لا کا تذکرہ نہیں تھا، یونیفارم سول کوڈ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہاں پر کوئی معاملہ مسلمان کا نہیں تھا، نہ مسلمان مرد کا تھا نہ مسلمان عورت کا تھا، لیکن جسٹس گوئل کو مسلمانوں عورتوں کی یاد آ گئی اور ان پر ہونے والے ظلم کی یاد آ گئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سو موٹو ایک ریٹ پٹیشن کی اجازت دی، حکم فرمایا، اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی لکھ بھیجا کہ گورنمنٹ آف انڈیا یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ انڈیا تو بہت پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہے، یہ بی جے پی کی سرکار ہے، اس نے اپنے مینیفیسٹو میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات لکھی ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے اگر تو یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے۔ اس دفعہ بھی جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا ہے تو بی جے پی کے مینیفیسٹو میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ گورنمنٹ پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی تھی، اور جب جج صاحب نے اجازت دی بلکہ ہدایت دی کہ بولو، تو سرکار جو ہے فوراً ایکشن میں آئی اور لا کمیشن کو وہ سوال نامہ بھیج دیا۔ ظاہر ہے جب یہ معاملہ آ گیا اور جان پہ بنائی مسلمانوں کے، مسلم انٹلیکچوئل کے، علماء کے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے، تو اب چاہے یو پی میں الیکشن ہونے والا ہو، چاہے بہار میں ہونے والا ہو یا بنگال میں ہونے والا ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ کو بولنا ہے وہ بولے گا۔ مسلم پرسنل لا کو بولنا ہے بولے گا، لیکن جیسا کہ دکھ رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ہے وہ بی جے پی کے مینیفیسٹو میں تھا اور بہت پہلے سے ان کا ڈکلیئر ایجنڈا ہے، لیکن آپ لوگ پہلے تو کچھ نہیں بول رہے تھے، ابھی جب یہ معاملہ آیا ہے تو جس طرح سے آپ لوگوں نے کنسٹرکشن پھیلانے کی کوشش کی ہے، بیداری یا لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کے باوجود ایک بہت بڑا ایسا سیکشن بھی ہے مسلمانوں میں جو خود آپ لوگوں کے خلاف دکھتا ہے۔ جو ریلیجیس لیڈر ہیں ان کا جو اسٹینڈ ہے مسلم پرسنل لا پہ اور یونیفارم سول کوڈ پہ، وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے الگ ہے جو انٹلیکچوئل کہے جاتے ہیں، پڑھے لکھے کہے جاتے ہیں، یا ہندی میں کہیں بدھ جیوی کہے جاتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے، ان کے لیے کوئی شریعہ الگ سے ہے اور ان کے لیے کوئی جو شریعہ ہے وہ الگ ہے، یا کہیں پہ انٹرپریٹیشن کا پرابلم ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو بدھ جیوی ہیں، یہ اندازہ لگانا بالکل غلط ہے کہ وہ بڑی تعداد کے اندر علماء کی رائے کے خلاف ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کی رائے الگ ہے، اور ان کی مصیبت یہ ہے کہ جس طرح وینکیا نائیڈو قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، یا ارون جیٹلی نہیں جانتے ہیں، اور ارون جیٹلی تو بہت بڑے وکیل ہیں، وکیل ہوں گے لیکن شریعت کو بالکل نہیں جانتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھ لوں وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی شریعت کے اوپر بولتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بدھ جیوی جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنی عقل کے مطابق سوچتے اور بولتے ہیں، لیکن بہت بڑا طبقہ بدھ جیویوں کا ایسا ہے اور جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی، وہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹینڈ کے بالکل ساتھ۔ یہاں وقت ہو گیا بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مولانا ولی رحمانی صاحب سے اسی کوشچن پہ بات چیت جاری رہے گی۔ لیتے ہیں بریک۔ اپنے اپنے لائف کی سب سے بڑی موومنٹ لیڈ کرنے جا رہا ہوں جو انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا میرے ساتھ ٹیم سوچھ بھارت مشن کا حصہ بن کر، اور ہم سب مل کر ایک ایسا انڈیا بنائیں گے جہاں ہر کوئی ٹوائلٹ یوز کرتا ہوں، کیونکہ جب سب ٹوائلٹ یوز کریں گے تو سب لوگ رہیں گے۔ کہیں بھی بٹھا دو، بچہ ہی تو ہے، مجھے بڑی چوٹ لگی۔ اسکول میں ہم نے سیکھا کہ چھوٹے بچوں کو بھی شوچالیہ کا استعمال کرانا چاہیے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ماں، کل اسکول میں میرے سارے دوست چڑھائیں گے بھائی کھلنے میں۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ارے رامو کاکا،
मेरा बेटा स्कूल में हर चीज में अव्वल आता है। जब मुन्ना स्कूल जाएगा मैं उसे किसी भी चीज में पीछे रहने नहीं दूंगी। हाँ, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। ब्रेक के बाद वलीद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के भी मेंबर रहे हैं और बहुत बड़े लॉ के प्रोफेसर हैं, मुस्लिम समाज से हैं। उनका भी जो स्टैंड है, शरीयत को भी समझते हैं, पूरी जिंदगी लॉ पढ़ाई है, शरीयत भी पढ़ाया है उन्होंने, लॉ कमीशन के भी मेंबर रहे, वो भी आपके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। ये हाँ, उनकी असल में जिनके बारे में आप कह रहे हैं और नाम लिए बगैर जिनका आप इजहार कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी मजबूरी है। उनको अगर कोई सरकारी कुर्सी न मिले तो झंझट हो जाता है उनके जहन में। अब अभी भी वो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट की हैसियत से दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, इसलिए कभी वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को, हुकूमत को चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को बैन कर दे। वो अभी भी कुछ उल्टे सीधे बयानात दे देते हैं, लेकिन 3 तलाक पर उनका कोई बयान नहीं आया और न यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका कोई बयान आया। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस पर कम से कम वो आपके साथ हैं? मैं ये नहीं कहता, मुझे उनके वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो कितनी ही बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों न हो, उनकी राय जाती है। और मैं उनके बारे में भी कहता हूं कि शरीयत को बहुत हिसाब किताब से जानते हैं। शरीयत का इंटरप्रिटेशन जो है वो जो काजी है, वो जो शरई मामलों के जानकार हैं, जो मुफक्की हैं, वो कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर। लेकिन ये भी कहा जाता है, ये भी सवाल उठाया जाता है कि जो शरीयत की बात आप करते हैं उसको यहाँ पे लागू करने की बात करते हैं